اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اس مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارا خطہ کہیں کسی بڑی جنگ کی لپیٹ میں تو نہیں جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں دو تین۔ ایک، کل کے اخبار گارڈین میں جو ہے آپ تک شاید خبر پہنچی ہو، انہوں نے بہت ایکسکلوسیو سٹوری پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں شائع کی ہے، جس میں انہوں نے را کے سابقہ اور موجودہ ایجنٹوں کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں یہ تقریباً 4-6 مہینے میں جو یا ایک سال کے دوران جو 20 لوگ جو بڑے امپارٹنٹ لوگ جن کا قتل ہوا ہے وہ را نے کروایا ہے۔ پھر دوسری سائڈ پہ بھارتی بحریہ جو ہے وہ ریڈ سی سے لے کے جو ایدن گلف ایدن جو ہے وہاں سے لے کے بحیرہ عرب، جو عرب ہے وہ پورا جو ہے وہ ہمارا بحر ہند، اس کو چھوڑ کے جو ہے ساؤتھ چائنا سی تک جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر پاکستان اور افغانستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں بے شمار قسم کی دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں، 2-3 جب سے جو ہے پاکستان نے افغانستان کے خلاف کارروائی کی تھی، اس کے بعد جو ہے دہشت گردانہ کارروائیوں میں بے شمار جگہوں پہ اٹیک ہوئے اور بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو گارڈین اخبار ہے، اس کو ہم گارڈین کے دی گارڈین، تو اس کو گارڈین بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے ایک ایکسکلوسیو بہت لمبی ڈیٹیل سٹوری اس کی کل آئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے جو ان کے جو ان کے سورسز ہیں اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان میں سابقہ کوئی جو اینٹی انڈین جو مجاہدین کی تنظیمیں تھیں یا ادروائز امپارٹنٹ لوگ تھے، ان کو جو نشانہ بنایا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں راولہ کوٹ میں ایک امام مسجد تھے جو شاید ان کا کشمیر سے تعلق تھا یا کشمیر کے جہاز سے تعلق تھا، انہیں شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ 20 لوگوں کی شہادت میں را جو ہے وہ ڈائریکٹ ملوث ہے، اور اس طرح کے الزامات را کے ملوث ہونے میں اس سے پہلے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا سارے لوگ آ چکے ہیں۔ تو یہ جو انڈیا والے ہیں وہ اپنی اچھی اکانومی کی وجہ سے اور انٹرنیشنلی اپنا جو ان کا سٹیچر بڑھا ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی حد تک وہ جو بدماشی پہ بھی اترے ہوئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے انہوں نے اچھا خاصا جو ہے اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے اور لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے چائنا کو تھریٹ کرنے کے لیے، وہ یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بحریہ ہے اس کو انہوں نے ایتھوپیا، صومالیہ کے ساحل سے لے کے بلکہ ریڈ سی سے لے کے تو ساؤتھ چائنا سی تک جو ہے 11 آبدوزیں ہیں ان کی، انہوں نے اس میں وہ ڈپلائی کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 30 سے زائد جہاز ہیں وہ ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، اور بے شمار جگہوں پہ جو ہے ان کی جو پیٹرولنگ ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان سے سامنے جو آگے جو ہمارا سمندر پڑتا ہے، یو اے ای والا ہے، یا آگے جو اگر چلے جائیں تو جس میں یہ بحری قزاق وغیرہ ہیں ان کے نام پہ، لیکن انڈمان جو ہے بحیرہ انڈمان سے لے کے تو وہاں تک یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جو ان کے جو پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں جو سوائل استعمال ہو رہی ہے وہ یو اے ای کی ہو رہی ہے، وہ ماریشس کی ہو رہی ہے، وہ اس کی ہو رہی ہے نیپال کی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے یہ گارڈین نے بتایا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن انڈیا ایک جو ہے علاقے کی ایک سپاہی کی حیثیت سے یا ایک علاقے کے جو ہے ایک جگہ کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے ان کی گروئنگ اکانومی اور انٹرنل سٹیبلٹی، اور اندرونی طور پہ جو ہے وزارت وہ مضبوط ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو نقصان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسری جو بات ہے ہماری ساتھ جڑی وہ ہے افغانستان کا جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے وہ خراب تعلقات چل رہے ہیں۔ وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ایک مطلب وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ایرانی سفارتخانے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اسرائیل نے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں دمشق میں موجود جو امریکی جو ایرانی سفارتخانہ تھا اس کے اعلیٰ افسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم جو حزب اللہ ہے انہوں نے اور ایران نے جو ہے کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا، اور اس خطے میں جو اوورآل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں
حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پہ تو کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر ایران عراق کی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر لبنان آٹومیٹکلی اور جو ہمارا شام ہے، یہ دو ملک بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر جو یمن کے حوثی باغی ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے بڑی لمبی جنگ اس سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، اور انڈیا اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہرحال وہ اچھے خاصے کشیدہ چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ایران کے پاس باقی تو اتنا مقابلہ کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ان کے پاس جو بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے وہ ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ایران کے اسرائیل کے ٹکر کی ہے، اور اس کو جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں، جو حزب اللہ والے ہوں یا ایران والے ہوں۔ تو اگر کوئی اس میں ریسٹرینٹ نہ ہوئی یا کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہوا تو ایران ریٹیلیٹ ضرور کرے گا، اور اس میں جو ہے اسکیلیشن ہو جائے گی۔ اچھا، حماس کی جو اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی کل جو ہے وہ ہو رہے ہیں تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں۔ 6 مہینے میں 32,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں 6 مہینے میں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں، زخمی ہیں، ہاسپٹلوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ کل ہی جو ہے ایک جو ریہیبلیٹیشن یا جو سینٹر تھا یا جو کسی این جی اوز کے لوگ تھے ان کے اوپر اسرائیل نے راکٹ مارے ہیں، 7 لوگ وہ مارے ہیں۔ تو اسرائیل بھی ایک بے مہار جو ہے وہ اس علاقے کا سپاہی ہے، اور اس علاقے کا بدمعاش اور گنڈا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کوئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کسی قسم کی جو ہے کوئی اہمیت ہے، اور سب سے بڑھ کے ایران کے علاوہ مسلمان ملکوں میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، تھوڑا بہت جو ہے ترکی ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ بات کر سکے۔ کتنے شرم کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے جنوبی افریقہ جو ایک غیر مسلم ملک ہے، انہوں نے جو ہے فلسطین کا مسئلہ اور جو حماس کا مسئلہ ہے اور وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کو اٹھایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ملک جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ اپنا ادی برتری تو نہیں ہے ان کی، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، لیکن 5-4 جو بڑے ملک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ایران، پاکستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ بڑے ملک کی اگر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تو کم از کم جو ہے یہ اسکیلیشن بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور ان کی جو ایشیا کی بائیکاٹ ہو رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ میک ڈونلڈ کا یا دوسرے جو کوئی پیپسی وغیرہ کا ہوا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو ہلا شیری دینے کے لیے بھی بڑے انڈیا جیسے ملک موجود ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایک بڑی جو ہے کمبائنڈ اور ایک سسٹمیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے، جو اسرائیل کو مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کی دہشت گردی اور بربریت سے بچانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کی ظاہر ہے کہ افواج اور ایجنسیز کام کر رہی ہوں گی، لیکن انہیں بھی چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ایک ان کا افغانیوں کا بائی اینڈ لارج ان کا ایک 50 سال سے یہ سلسلہ بن چکا ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے جنگ۔ تو ان کے جو افغان طالبان جن کو ہم بڑے ذوق و شوق سے لائے تھے، ان کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے ہی خوشگوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انہیں وہاں سے زیادہ ڈالر ملنے شروع ہوئے تو وہ ہمارے لیے زیادہ مسائل پیدا کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ غور و خوض ظاہر ہو رہا ہوگا اور ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل قریب میں جو ہے پاکستان کسی بڑے جو ہے مسئلے سے نہ دو چار ہو ہمارے مغربی محاذ پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ